میرے بہت سے قارئین جانتے ہیں کہ خدا نے مجھ سے کہا، میں نے اپنے بعد 19 مخلوقات کو پیدا کیا، میں 20واں ہوں اور تم 21ویں ہو، اور ہم نے مل کر دائرہ مکمل کر لیا۔ میں نے 2021 میں اس کہانی کی اطلاع دی۔ یہ بھی 21ویں صدی ہے جس میں انسانیت کا دائرہ بند ہو جائے گا۔ یہ جمہوریت، انسانی حقوق، خواتین کے حقوق، فرد، خاندان، معاشرہ اور قوم کے حقوق اس صدی کے آخر تک ترقی کی بلند ترین سطح پر پہنچ جائیں گے۔ اگلی صدی میں یہ تمام آزادی اور جمہوریت خدا کی محبت میں بسے گی۔ یہ خدا کی محبت کا نظریہ ہوگا۔ خدا پرستی میں جمہوریت اور یہ تمام حقوق خدا کی محبت میں رنگ جائیں گے۔ ابھی وہ سیاہ اور سفید ہیں۔ ہماری صدی تیاری کی صدی ہے تاکہ اگلی صدی میں ہمارا پیارا ہمارے ساتھ آباد ہو۔ یہ وہ حیرت انگیز بنیاد ہوگی جس پر خدا کی بادشاہت قائم ہوگی۔ مثال کو کمال تک پہنچانے میں 3 نسلیں درکار ہوتی ہیں۔ یہ خدا اور میرے درمیان ایک خوبصورت کہانی تھی۔ یہ کہانی مجھے یاد دلاتی ہے کہ نہ صرف خدا کی بادشاہت ہمارے ہاتھ میں ہے بلکہ میں نے نئے آدم کے طور پر بنیاد رکھی۔ جیسا کہ خدا نے مجھ سے کہا، تم صرف مسیح نہیں ہو، تم ہمیشہ رہنے والے مسیحا ہو۔ اس کے علاوہ تم میرا دل ہو جو وقت اور جگہ سے بالاتر ہے۔ جب میں محبت کے مواد کے بارے میں بات کروں گا تو تم اس کی تمام تخلیقات کی نمائندگی کرو گے۔ پیارے قارئین، اس کہانی میں نے آپ کو خدا اور اس کی تخلیق کے بارے میں کچھ بتایا جو کبھی محبت پر مدحت تھے۔ کیا یہ آپ کو جذباتی طور پر چھو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو یقیناً اللہ ایک دن اپنی مخلوق میں بسے گا۔ یہی زندگی کا مقصد ہے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ ابدی زندگی میں خدا واحد کشش ہے۔ God is the only gravity in eternal life۔ بنی نوع انسان نے جہالت میں زندگی بسر کی ہے۔ اس کی سوچ محدود ہے، بے خبر ہے اور اس کا ضمیر تاریکی سے بھرا ہوا ہے۔ انسانوں کے جذبات نفس پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انسانی تخلیق کائنات کا مرکز ہے، جو بہت بڑی جہالت اور بہت بڑی خود غرضی ہے جسے وہ اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ اگر آپ کنویں میں رہتے ہیں تو آپ صرف چھوٹے دائرے کھینچ سکتے ہیں۔ آپ کو یقین ہے کہ کنویں کی دیوار زندگی کے پانی کا خاتمہ ہے۔ جب کوئی ایک ندی میں رہتا ہے تو وہ مانتا ہے کہ چھوٹی یا بڑی ندی عالمگیر سچائی کا خاتمہ ہے، لیکن جو لوگ بڑے دریا میں رہتے ہیں ان کا نظریہ بہت وسیع ہوتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تخلیق لامحدود ہے۔ انسان ایک دوسرے کو جان کر اس تخلیق میں ترقی کر سکتا ہے، لیکن وہ کسی بھی طرح تخلیق اور کائنات کا مرکز نہیں ہے۔ جو لوگ سمندر میں رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سچائی آفاقی ہے۔ اس کا تعلق کسی مذہب، کسی روایت اور کسی ثقافت سے نہیں ہے۔ آپ کو سمندر میں بہت سے ہیرے مل سکتے ہیں۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کے پاس کتنی سانسیں ہیں، آپ کس حالت میں ہیں اور آپ ظاہری اور روحانی تخلیق کو دریافت کرنے کے لیے کتنے چیلنجز کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن آپ کا مرکز کوئی نہیں ہے۔ جب سے میں پیدا ہوا ہوں میں اسلامی مذہب، ثقافت اور روایت میں پلا بڑھا ہوں۔ بچپن میں مجھے سکھایا گیا کہ قرآن آخری سچائی ہے، اس میں آخری وحی موجود ہے اور اس لیے یہ سچائی کی انتہا ہے۔ اس قسم کی تعلیم، یہ نظریہ جس میں وہ یقین رکھتے ہیں، لفظی طور پر بچوں کے دماغوں میں جل جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بچے اس تنگ اور محدود تعلیم سے بڑے ہوتے ہیں لیکن روحانی طور پر ترقی نہیں کرتے۔ بچوں کا جسم تو بڑھتا ہے لیکن ان کے آفاقی ذہن کی نشوونما رک جاتی ہے۔ لیکن اس مذہب میں انہیں سوال نہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ مذہبی عقائد اور طریقے پر کبھی سوال نہیں کرنا چاہیے۔
یہ حرام ہے۔ سوال اور رسول کے بارے میں تنقیدی سوالات نافرمانی کے واضح اشارے ہیں۔ اس مذہب میں آپ کو قرآن کی تعلیم کے مطابق جواب دینے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ وہ ایسا کر کے روبوٹ یا کمپیوٹر تیار کرتے ہیں۔ اسلام میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسلام کے نظریے سے ہٹ کر کسی اور سمت میں خیالات مطلوب نہیں ہیں اور انہیں سزا کے خطرے کے تحت روکا جائے گا۔ یہ جائز، حلال اور یہ کیا ناجائز، حرام میں تقسیم کر کے کیا جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کیا مقدس اور کیا ناپاک ہے۔ اس میں آج کا نظریاتی مذہب آپ کو پنجرے میں بند پرندے کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ عقاب کو پنجرے میں بند کر کے بھی 20 سال کے بعد بھول جائے گا کہ کیسے اڑنا ہے۔ مندرجہ ذیل کہانی اس بات کو ثابت کرے گی۔ ایک امیر شخص جس نے ایک عقاب کو پنجرے میں رکھا ہوا تھا، اس نے اسے کھانا پینا دیا۔ 20 سال کے بعد یہ شخص مر گیا۔ اس کے بیٹے کو اس عقاب پر ترس آیا اور اسے پنجرے سے آزاد کر دیا۔ 20 سالوں میں اس عقاب کو اپنا کھانا پینا حاصل کرنے اور لوہے کے پنجرے میں اپنی ننھی دنیا کی سلاخوں کے نیچے آسمان کو دیکھنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ جب بیٹے نے اسے پنجرے سے باہر نکالا تو عقاب زمین پر اپنے پنجوں پر 20-30 میٹر تک اچھل پڑا۔ اچانک وہ پلٹا اور واپس اپنے پنجرے میں چلا گیا۔ اسی طرح بچوں کو ایک نظریے کے مذہبی پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے اور انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ سوال نہ کریں۔ ہم اپنے بچوں کو مذہبی جیل میں ڈال دیتے ہیں جہاں وہ جسمانی طور پر بڑھتے ہیں لیکن ان کے دماغ کے اعتبار سے نہیں، اور یقینی طور پر ان کی روح سے نہیں۔ وہ نہ تو اپنی ذہانت کو ترقی دے سکتے ہیں اور نہ ہی لامحدود حکمت حاصل کر سکتے ہیں۔ انہیں وجوہات کی تلاش سے روک دیا گیا ہے۔ لوگوں کو صرف روزی روٹی کے لیے ہی زندگی نہیں گزارنا چاہیے۔ اگر ہم آفاقی دماغ کے دروازے بند کر دیتے ہیں تو اسے خدا کی طرف سے نوری ناصر حاصل نہیں ہوتے۔ تو ایسے انسان پیدا کرتے ہیں جو روبوٹ یا کمپیوٹر کی طرح ہوتے ہیں، جو صرف اپنے مذہبی نظریے، اپنے روایت اور ثقافت کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہ خدا کی منشا نہیں ہے۔ ایک بار پھر میں دہراتا ہوں، انسان صرف روزی روٹی کمانے کے لیے یا تنگ نظری سے نہیں جیتا۔ ہمیں اپنی جوان نسل کو سوال پوچھنے کا چیلنج دینا چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آفاقی ذہن کو کھولنے کے لیے نئی چیزوں کے لیے جدوجہد کریں۔ انہیں روحانی راستے پر تحقیق اور تجربہ بھی کرنا چاہیے تاکہ وہ پہچان سکیں اور سمجھ سکیں کہ ظاہری اور روحانی طریقے سے کیسے بڑھنا ہے۔ میں خوش قسمت ہوں کہ میں تصوف میں پلا بڑھا ہوں۔ صوفیہ نے خاموشی سے اسلام اور قرآن میں محمد کی محدود تعلیمات کے پنجرے کو توڑ دیا۔ انہیں صوفی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے کائنات کے خالق سے آفاقی سوالات پوچھنا شروع کر دیے۔ وہ اسلام اور تنگ نظری کے پنجرے میں نہیں رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دور ایک پرندہ بادلوں میں خوبصورت پہاڑوں پر اڑ رہا ہے۔ نیلے گگن میں رہنے کی ان کی آرزو بھی انہیں جیل سے باہر نکلنے کی حوصلہ افزائی دیتی ہے۔ وہاں انہوں نے محسوس کیا کہ نیلے آسمان کی کوئی حد نہیں ہے، حالانکہ ان کے مذہب نے انہیں سکھایا ہے کہ چھوٹے سے نیلے آسمان کے گرد ایک فریم ہے۔ صوفی خدا کے لیے ترستے تھے، وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے، اسے بہت گہرائی سے چاہتے تھے، اور اپنی دعاؤں میں انہوں نے خدا سے ان کی خواہش پوری کرنے کی درخواست کی۔ جب انہوں نے بہت تڑپ کے ساتھ دعا کی اور اپنے آپ کو مذہبی نظریے سے الگ کر لیا تو خدا نے ان کی دعاؤں کا جواب دیا۔ کیونکہ خدا ایک عالمگیر خدا ہے، سچائی ہمیں جہاں بھی لے جاتی ہے، آفاقی شخص اس کی پیروی کرتا ہے کیونکہ وہ سچائی خدا کی ہے۔ سچائی کی تعریف یہ ہے کہ یہ تمام حدود اور تنگ نظری کو توڑتا ہے، کوئی حد نہیں لاتا، اور لوگوں کو یہ سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے کہ جب تک وہ ظاہری طور پر رہتے ہیں وہ عالمگیر شہری ہیں۔ جب وہ روحانی زندگی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں ایک ابدیت موجود ہوتی ہے
جو انہیں ناقابل بیان خوشی دیتی ہے۔ آپ کو اس کے لیے صرف ایک چابی کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے اپنے خالق کے ساتھ محبت اور وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ زندہ رشتہ۔ یہ بالکل وہی ہے جو لوگوں کو ان کی روح میں روشنی پیدا کرنے کے قابل بناتا ہے۔ روشنی ابدی زندگی میں زندگی ہے۔ روشنی راستے سے کسی بھی رکاوٹ کو ہٹانے کا امکان کھول دیتی ہے، چاہے وہ ایک بہت بڑے پہاڑ کی طرح ناقابل تسخیر معلوم ہو۔ آپ کی اپنی روح میں روشنی کے ساتھ آپ ستاروں کو بھی پیچھے چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی اپنی روشنی اس بات کی شناخت اور گواہی دیتی ہے کہ آپ کا خدا کے ساتھ ایک زندہ رشتہ ہے۔ روشنی کا معیار اور مقدار اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کوئی شخص کس حد تک کتنی بلندی پر اڑ سکتا ہے اور اپنی حد کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ کسی کے پاس کتنی روشنی ہے۔ روشنی کو خدا کے قریب آنے کے لیے عالمی سطح پر زیادہ سے زیادہ بڑھنے کا چیلنج درپیش ہے، کیونکہ روحانی زندگی میں روح کے لیے واحد کشش ثقل اس کی خدا کے ساتھ ہونے کی خواہش ہے۔ یہ ایک روح کو عالمگیری بنا دیتی ہے۔ ایک روح خدا کی مانند بن سکتی ہے، جیسے کہ اس نے کہا، میں وقت اور جگہ سے ماورا ہوں۔ ایک روح جو خدا کی مردانہ کرسٹل نیلی روشنی حاصل کرتی ہے، خدا کی نسائی سنہری روشنی اور خدا کی سفید روشنی جو کہ آفاقی سچائی ہے، خدا کی طرح وقت اور جگہ سے تجاوز کر سکتی ہے۔ ایسی روح کے لیے کوئی سرحد نہیں ہوتی، اس کی انتہا نہیں ہوتی، بلکہ اس مقام سے پہلے کا مقصد شروع ہوتا ہے۔ اب تک لوگ بالواسطہ جہانوں میں رہتے ہیں، یعنی اپنی روحانی ترقی کے مطابق خدا کے بالواسطہ تسلط کے تحت۔ اعلیٰ ترین مقصد جس کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ ہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ فرشتہ دنیا ہے جو سچائی کی سفید روشنی میں رہتی ہے۔ ہمارے نبیوں کی اپنی حدود تھیں۔ وہ اس راز کو نہیں جانتے تھے کہ خدا نے فرشتوں کو پیدا کرنے سے پہلے مختلف نوعیتوں کے ساتھ بے شمار مخلوقات پیدا کیں۔ اس نے ہر تخلیق میں بہت سے قوانین بنائے۔ ہم یہ نہیں جانتے تھے کیونکہ ہمارے نبی جاہلیت میں رہتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے۔ آخر میں آیا اور میں نے تمام قوانین کو توڑ دیا، کیونکہ میں نے خدا کے دل کو چھوا تھا۔ مقصد خدا کی محبت میں کامل بننا ہے۔ اگر آپ ہمارے خالق کے ساتھ لین دین کا رشتہ استوار کر کے اس مقصد کو پورا کرتے ہیں تو تمام قوانین ابدی زندگی میں لاگو نہیں ہوتے۔ یہ شخص ہر مخلوق اور ہر جنت کو عبور کر سکتا ہے، کیونکہ خدا کی محبت خدا کے قوانین سے بالاتر ہے۔ میں تہہ دل سے تصوف کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے مذہب کے پنجرے سے نکالا۔ تمام مذاہب اپنے ماننے والوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ اسلام ہے، عیسائیت یا بدھ مت۔ وہ انہیں اپنے تنگ اور محدود عقائد کے ذریعے قید کر لیتے ہیں، تقریباً گویا وہ ایک چھوٹی تاریک ٹرین میں گھس گئے ہوں۔ میں دنیا کو سکھانا چاہتا ہوں کہ ستاروں تک پہنچنا انسان کا سب سے بڑا مقصد نہیں ہے۔ یہ ایک ادنیٰ تخلیق ہے۔ کہکشاؤں اور ستاروں کے علاوہ لاتعداد تخلیقات موجود ہیں۔ یہاں زمین پر مذاہب کا ماننا ہے کہ انسانیت کائنات کا مرکز ہے، خدا کائنات کا مرکز ہے۔ میرے لیے یہ زندہ رہنے کا سوال تھا، کیونکہ اگر میں اسلام اور نبی محمد کے اتنے تنگ صفاق اور ظالم معاشرے میں صرف ایک لفظ کہہ دیتا تو یہ میرے لیے آخری دن ہوتا، کیونکہ میں مارا جاؤں گا۔ اب روحانی آزاد پرندے کی طرح مجھے بہت دور اڑنا تھا، کیونکہ اسلام کی اس تاریک دنیا میں پھنس سکتا تھا۔ اسلام میں مذہبی اتھارٹی آخری لفظ ہے۔ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو موت کی سزا دے گا جو ان کے مذہب سے میل نہیں کھاتا۔ ایک بار جب آپ مسلمان ہو جائیں تو کوئی دوسرا عقیدہ نہیں لے سکتے۔ اگر آپ اسلام چھوڑنا چاہتے ہو تو اسلامی ریاستوں میں آپ کو موت کی سزا دی جائے گی۔ ان جنوبی مذہبی ممالک میں ریاست اور مذہب میں کوئی تفریق نہیں ہے، اس لیے ریاست میں جمہوری سوچ کی کوئی بھی شکل مذہبی عقیدے کا شکار ہے جو ہر چیز پر حاوی ہے۔
میں اپنے آسمانی والدین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے مغربی معاشرے میں یورپ پہنچایا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا مغربی معاشرہ مثالی ہے تو مجھے کہنا پڑے گا نہیں، ہرگز نہیں۔ لیکن ایک جمہوری ملک کی خوبصورتی یہ ہے کہ ریاست اور مذہب الگ الگ ہیں، کوئی ظالمانہ مذہبی تسلط نہیں ہے۔ یہاں مجھے آزادی اظہار میں اپنے ساتھیوں کو بتانے کا موقع ملا ہے جو میں نے عالمگیر خدا سے سنا۔ یہاں میں آزادانہ طور پر اپنے مشاہدات، اپنے تجربات اور اپنے روحانی سفر کے بارے میں بات کر سکتا ہوں۔ میں آخر کار یہ اعلان کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ ہر مخلوق خدا کی فطرت کی وارث ہو سکتی ہے، اور جب وہ ہمارے خالق کے ساتھ ایک ہو جاتی ہے تو بہت خاص بن جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ ہمارے خالق کے ساتھ مل کر ایک نیا سفر شروع کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک اور لا علمی کی وجہ سے ایک مختلف چیلنج کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں سائنس زیادہ ترقی یافتہ ہے اور لوگ اس کی وجہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن مغربی معاشرے میں روحانیت کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ جمہوریت میں مذہب اور ریاست الگ الگ ہیں، لیکن روحانیت کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور یہاں روح عالمگیر سچائی کو نہیں جان سکتی۔ مادیت پسند لوگوں کو اس مقام تک پہنچانا ایک لمبا طویل عمل ہے جہاں انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان میں روح ہے۔ اس میں بہت وقت لگتا ہے جب تک کہ دنیا داروں کو یہ احساس نہ ہو۔ جب جسم مر جاتا ہے تو روح تمام علم، سارا شعور، پورا ضمیر اور جتنا وہ بڑی ہے، جذبات اور ہر چیز اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ یہ سب روحانی دنیا میں چلے جاتے ہیں جہاں روح ہمیشہ رہتی ہے، لیکن جسم ہمیشہ زندہ نہیں رہتا، اور اس کی موت کے بعد یہ مٹی یا راکھ میں بدل جاتا ہے۔ دوسری طرف روح ابدی خدا کی طرف اپنا سفر شروع کرتی ہے۔ میں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، لیکن یورپ میں روشن خیالی کا زمانہ صرف مادی چیزوں پر مبنی ہے۔ مادہ پرست انسان ایک ہی راستے پر چلتا ہے۔ سائنس اسے جہاں بھی لے جاتی ہے وہ اسے عقل اور قابلیت، علم اور تجربات کے ذریعے سمجھتا ہے۔ یہ واحد قسم ہے جسے وہ سمجھتے ہیں، لیکن روحانیت کا آغاز روح سے ہوتا ہے۔ اس راستے میں کوئی ایسی وجوہات نہیں جن کو دماغ سمجھ سکے، اور اسی وجہ سے وہ الجھ جاتا ہے۔ میں ایک مادی پسند شخص کو ایک دم روحانی شخص میں تبدیل نہیں کر سکتا، اس میں وقت لگتا ہے۔ لیکن خدا ہمارے خالق نے مجھ سے کہا، اس عالمگیر تعلیم کو لے لو، یہ نچلی ظاہری مخلوقات سے تعلق رکھتی ہے اور اعلیٰ ترین مخلوقات سے بھی۔ یہ تعلیم پوری روحانی تخلیق کے لیے ہمیشہ رہے گی جس سے روح کا تعلق ہے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ خدا عالمگیر زندگی کا موضوع ہے۔ God is the subject of the universal life۔ روح کا ایک نظام بھی ہے۔ لفظ روح کا ہر حرف کا ایک گہرا مطلب رکھتا ہے۔ آفاقی زندگی کا موضوع۔ خدا آفاقی زندگی کا موضوع ہے۔ کیا یہ ظاہری تخلیق میں بھی موجود ہے یا صرف روحانی تخلیق میں؟ یہاں فرق یہ ہے کہ وہ مادہ جسے ظاہری تخلیق کی ابتدا ہوئی، اپنے وجود میں وقت کے لحاظ سے محدود ہے، لیکن ظاہری معاملے میں یہ جس سے روح پیدا ہوئی ہے، یہ معاملہ ہلکا اور پوشیدہ ہے اور ابد تک رہتا ہے۔ ایک بار جب ہمارے پاس روشنی ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، وہ پوشیدہ مادہ جس میں ہماری روح شامل ہے ظاہر ہو جاتا ہے، اور روحانی بلکہ ظاہری دنیا میں بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ بہتر تفہیم کے لیے میں اپنے قارئین کو مزید تفصیل سے اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ روحانی مادے کو تباہ کیا جا سکتا ہے، یہ اپنی اصل شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ مردہ مادہ تو بات کرنے کے لیے روح اس اصل ابدی مادے کے عناصر کے ذریعے تخلیق کی گئی تھی۔ یہ صرف اس لیے
زندہ رہتی ہے کہ خدا نے اس کو اپنا نظام روح دیا ہے، وہ اسے روح کے ساتھ بانٹتا ہے۔ اب یہ کون سا نظام روح ہے جو ابدی زندگی کو فنا کرنے سے روکتا ہے؟ خدا آفاقی زندگی کا موضوع ہے۔ ابدی زندگی میں زندگی کی چنگاریاں یا زندگی کے عناصر خدا کی طرف سے آتے ہیں جو ان کا خالق ہے۔ ان چنگاریوں کا اصل ماخذ خدا ہے۔ یہ چنگاریاں تمام ابدی زندگی میں پھیلی ہوئی ہیں اور جنتوں، ابدی زندگی اور انسانی ارواح کے وجود کو برقرار رکھتی ہیں۔ آئیے فرض کریں کہ ایک دن خدا فیصلہ کرے گا کہ وہ اب اس تخلیق سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، اسے صرف اتنا کرنا ہے کہ اس تاریک ابدیت کے خولوں میں واپس جانا ہے۔ یہ جنتوں، ابدی زندگی اور ہماری روح کے لیے بہت بڑا بلیک آؤٹ ہوگا۔ ایسا ہوگا جیسے شارٹ سرکٹ کے بعد ساری لائٹس ختم ہو جائیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ خدا کے سوا کوئی دوبارہ روشنی نہیں دے سکتا۔ اس شارٹ سرکٹ کی وجہ سے تمام تخلیق ایک گہرے بلیک ہول میں گر جائے گی۔ روح کا نظام ابدی زندگی کا پیدا کرنے والا ہے۔ خدا نے کہا ابدی زندگی ہمیشہ کے لیے رہے گی، لیکن یہ اس وقت تک رہے گی جب تک خدا چاہے گا۔ اگر خدا ایک دن اپنا ارادہ بدلتا ہے تو ابدی زندگی نہیں ہوگی۔ خدا نے کہا میں نے ظاہری زندگی کو اس اصل مادے سے نہیں بنایا، اور اس لیے یہ منصوبہ نہیں تھا کہ یہ روحانی بنیاد پر موجود ہو۔ ظاہری تخلیق کا ایک الگ مواد ہے، ایک الگ کام ہے۔ آئیے ذرا تصور کریں زمین پر ہماری زندگی کا راستہ کیسا ہے۔ بچپن میں ہم ایک بچے کی طرح پیدا ہوئے، نو عمری میں آتے ہیں، آپ پڑھتے پڑھتے بڑے ہوتے ہیں اور ایک دن آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ ظاہری تخلیق ابھی بڑھ رہی ہے، لیکن پھر ایک وقت آئے گا جب یہ ظاہری مخلوق اپنی توانائی کھو دے گی اور اپنی اصل حالت میں لوٹ جائے گی۔ ابھی یہ پھیل رہی ہے، لیکن کسی وقت یہ گر جائے گی، اسے نچوڑ دیا جائے گا، دوسرے الفاظ میں کمپریسڈ کر دیا جائے گا۔ جب ایسا ہوتا ہے تو ہمیں اس ظاہری کائنات کی مزید ضرورت نہیں رہتی، سب کچھ خدا پر منحصر ہے۔ اس مقام پر عیسیٰ بھی اپنی حد کو پہنچ گیا۔ جب اس سے اس قسم کے سوالات کیے گئے تو اس نے کہا فرشتوں کو بھی نہیں معلوم، حالانکہ انہوں نے اس مخلوق کی تخلیق میں خدا کی مدد کی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ بیٹا بھی نہیں جانتا کہ خدا کیا جانتا ہے۔ اب تک خدا نے یہ راز کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ میں پھر زور دیتا ہوں تو یہ اصل چنگاری ہے جو خدا نے اس اصل مردہ مادے کو دی اور اس طرح اسے زندہ کیا اور اسے ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا۔ ایک بار پھر یہ تب تک جاری رہے گا جب تک کہ خدا ہمارا سورج ہے۔ اگر ہمارا سورج زمین پر اس ظاہری دنیا میں نکل جائے تو ہم بجھ جائیں گے۔ میں نے کئی بار دہرایا کہ زمین پر زندگی تب ختم ہو جائے گی جب سورج کی روشنی نہیں رہے گی۔ ابدی زندگی میں خدا محبت کا سورج ہے اور ہم اس کی چنگاریوں پر منحصر ہیں۔ ہم صرف اس وقت تک موجود ہیں جب تک کہ وہ ان چنگاریوں کو ہمارے ساتھ بانٹتا ہے۔ یہی فرق ہے۔ یہ ایک ادنیٰ تخلیق ہے جس کی اپنی حدود ہیں۔ ازلی تحقیق کی کوئی حد نہیں ہے۔ روح ہمیشہ زندہ رہے گی، صرف اس شرط پہ کہ خدا اپنے نظام روح کو اس کے ساتھ بانٹتا ہے، یعنی اپنی چنگاریوں کے ذریعے اس سے جڑنا، اور اسی لیے خدا آفاقی زندگی کا موضوع ہے، یعنی سبجیکٹ ہے۔ اپنے ایک سفر میں ایک جنت میں سفر کر رہا تھا جس میں بہار کا وقت تھا۔ زمین پر نچلی تخلیق میں ہمارے پاس ایک سال کے اندر صرف ایک بہار ہے، لیکن اس دل فریب آسمان میں کھربوں چشمے ایک مقام پر اکٹھے ہو گئے۔ بادل ہر سیکنڈ میں اپنا رنگ بدلتے تھے۔ اس جنت اور ان بادلوں میں خدا کی خوشبو موجود تھی۔ اس کی کشش ہر ایک روح کو صوفیانہ ہونے دیتی ہے، اور وہ اس پرفتن ماحول سے
اپنی آزاد مرضی سے الگ نہیں ہونا چاہتی۔ درخت 1,00,000 میل اونچے ہیں۔ ایسے درخت کے اوپر سے پرواز کرنے کے لیے روشنی کی رفتار درکار ہوتی ہے۔ ہر تعمیراتی کام محبت کے جذبات کے ذریعے تخلیق کیا گیا تھا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، جہاں تک آپ نے دیکھا آپ ہرگز تھکتے نہیں ہو۔ وہاں ہزاروں سال بھی اس نظارے سے لطف اندوز ہونے کے لیے کافی نہیں۔ موسیقی اور نغمات موسم گرما کی ہوا کی طرح تھے۔ وہ خدا اور ان مخلوقات کی طرف سے آئے ہیں جو خدا کے ساتھ متحد ہیں۔ موسیقی کی آوازوں کی مختلف قسم آپ کو محبت میں کمال حاصل کرنے اور خدا کے ساتھ سفر شروع کرنے میں مدد دیتی ہے۔ جنت کا پورا ماحول آپ کو ایک ملاقات کے مقام پر کی طرف کھینچتا ہے، جہاں آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب تک آپ اکیلے یا فرشتوں کے ساتھ سفر کر چکے ہیں، لیکن اب خدا کے ہاتھ تھامنے اور نئے پراسرار سفر کرنے کی آرزو بڑھتی جا رہی ہے۔ میں بہت صوفیانہ تھا اور در حقیقت انسانی دل کو صرف خوشی محسوس کرنی چاہیے، لیکن میرے دل میں درد بس گیا، کیونکہ بہت کم کوئی روح وہاں پہنچتی ہے۔ میرا دل ٹوٹ گیا اور اس نے مجھ سے کہا واپس جاؤ اور انسانیت کو بتاؤ کہ خدا کی اعلیٰ تخلیقات کیا ہیں، اور جہاں تمہاری ضرورت کی ہر چیز دستیاب ہے وہاں ہر خواہش پوری ہوتی ہے۔ سب کو بتاؤ کہ وہاں ایک روح خدا کی کشش سے کھنچتی جاتی ہے، کیونکہ وہ خدا کے جذبات کو جاننا چاہتی ہے۔ خدا کے جذبات ہی زندگی کی شروعات کی وجہ ہیں، اور ان میں ہی ہم سانس لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی بجلی زمین پر گرتی ہے تو آپ اسے ایک لمحے کے لیے اپنے سامنے چمکتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح زندہ خدا اپنی زندہ لاحق مخلوق کے سامنے ایک لمحے کے لیے روشن کرتا ہے۔ خدا نے مجھ سے کہا میرے بیٹے، تم نے تمام رکاوٹوں کو توڑ دیا ہے۔ ہر وہ چیز جو تم جانتے ہو، وہ سب کچھ جو تم نے اپنے مشاہدات سے پایا ہے اور میرے ساتھ تمہارے تمام سفر و تجربات نئی عالمگیر بنیاد ہیں۔ تم نے یہ کر دیا۔ تم نے عالمگیر ہوائی اڈہ بنایا، زمین پر عالمگیر رن وے، جہاں میں ایک مرئی خدا اور عالمگیر جنتوں کی مخلوقات آ سکتے ہیں۔ ہم جیت گئے۔ غور سے سنو، میں نے یہ نہیں کہا کہ تم جیت گئے، لیکن ہم جیت گئے۔ اس لیے خدا کی بادشاہت قائم ہوگی۔ یہ صرف وقت کا سوال ہے۔ اگر بنی ہوئی انسان تمہیں جواب دے گی تو میری بادشاہت تمہاری زندگی میں تعمیر ہو جائے گی۔ میں اور تمام جنتیں تیری زندگی میں نظر آئیں گے۔ اگر یہ تاریک ارواح تمہاری مخالفت کرنے، ستانے اور تمہیں مارنے کی کوشش کر رہی ہیں تو خدا کی بادشاہت اگلی یا اس سے اگلی نسل کے ساتھ قائم ہوگی۔ وقت ہی دکھائے گا۔ تم نے ان تمام تقاضوں کو پورا کیا جو تمام جنتوں کی مخلوقات بنی ہوئی انسان کی مدد اور رہنمائی کے لیے آ سکتی ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلے گا کہ میں خدا عالمگیر کائنات کا واحد مرکز ہوں۔ پھر میں اپنے روحانی سفر سے واپس آیا۔ میں جانتا ہوں کہ کالے بادل خدا کی آفاقی روشنی اور محبت کو روک نہیں سکتے۔ انہیں ہٹا دیا جائے گا۔ مذاہب کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ روحانی وقت نے خدا پر مرکوز ایک دنیا کے خاندان کو بنانے کا آغاز کیا ہے، کیونکہ وہ عالمگیر مقصد ہے جہاں زندگی، محبت، خوشی اور امن رہتے ہیں۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ 3 پھول اور ابدی جنتیں، 3 flowers and the eternal heavens۔ جب میں جنت میں سفر کر رہا تھا اور روشنی کی رفتار سے اٹھ رہا تھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ جنت کتنی بڑی ہے۔ وہاں رہنے والے ہستیوں میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا کیا تم آسمان کے ستاروں کو گن سکتے ہو؟ میں نے جواب دیا نہیں، میں نہیں گن سکتا۔ اس نے کہا کیا تم ان تمام کہکشاؤں کو شمار کر سکتے ہو جو ظاہری تخلیق میں اور اس سے باہر ہیں؟ ایک بار پھر میں نے کہا نہیں۔ اس نے جواب دیا اپنے سفر میں ایک لمحے کے لیے رکو، یا کم از کم تھوڑی آہستہ پرواز کرو تاکہ تم دیکھ سکو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔
چنانچہ میں نے رفتار کم کی، کیونکہ میں نے پہلے ہی جنت کے اس کونے سے دوسرے کونے تک روشنی کی رفتار سے جانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ جب میں اترا تو میں نے پہچان لیا کہ ہر پھول کا رنگ الگ ہے۔ میں جنت کی سطح کے اوپر آہستہ آہستہ اڑتا گیا اور پوری طرح حیران رہ گیا کہ کسی بھی پھول کا رنگ دوسرے جیسا نہیں تھا۔ میں نے اس ہستی سے پوچھا، کیا اس ابدی جنت کے ہر پھول کا رنگ مختلف ہے؟ اس نے کہا، ہاں ایسا ہی ہے، ان میں سے ہر ایک منفرد ہے۔ اگر ہم زمین پر ہمارے دیکھے گئے رنگوں کو دیکھیں تو اس پیلٹ کو آسمان کے رنگوں کے مقابلے میں انتہائی قابل انتظام قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہاں اس ابدی جنت میں جس میں مخلوق رہتی ہے اس کی ایک ناقابل بیان قسم ہے۔ یہاں محلات بھی تھے، ہر ایک الگ الگ رنگ کی روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ اس جنت میں ہر چیز، پہاڑ، وادیاں، بادل اور سارا فن تعمیر اتنی خوبصورتی میں تھا کہ میں نے زمین پر کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے سوچا کہ میں نہ صرف ایک ہی ہستی کو کیوں دیکھا، دوسرے اس جنت کے لطف اندوز ہونے کب آئیں گے؟ یہ جنت اتنی خالی کیوں ہے؟ ان سوالات نے میرے دماغ پر قبضہ کر لیا۔ میرے دل نے مجھ پر زور دیا کہ چلتا رہوں، کیونکہ اس جنت میں دیکھنے اور دریافت کرنے کے لیے اور بھی بہت کچھ ہے۔ میں بہت آہستہ سے اٹھ رہا تھا۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کس سمت میں اڑنا ہے، کیونکہ مجھے اس سمت کی خوبصورتی نے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ ہر جگہ، چاہے میں نے کہاں سے اڑان بھری ہو، مجھے گھر پر ہونا محسوس ہوا۔ میں سب کچھ دیکھ کر بہت خوش تھا، اس لیے میں نے اپنی فلائٹ روک دی اور دوبارہ لینڈ کیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، جب میں پرواز کر رہا ہوں تو میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میرا سفر کس سمت جانا چاہیے۔ میں نے دوبارہ ٹیک آف کیا اور جب میں مختلف سمتوں میں پرواز کر رہا تھا جو بدل رہی تھیں۔ ہماری دنیا میں صرف دائیں بائیں، اوپر نیچے اور آگے پیچھے تو مشرق مغرب شمال جنوب میں کہا جاتا ہے، لیکن یہاں بہت سی سمتیں تھیں جنہوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے اپنے جذبات، اپنا دل کھول دیا اور اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ کوئی میری رہنمائی کرے کہ کس سمت جانا ہے۔ میں ایک بار پھر اترا اور اچانک میں نے بے شمار رنگ برنگے بادلوں کو اپنے اوپر حرکت کرتے دیکھا۔ بادل چھٹ گئے اور میں نے خدا کو پہچان لیا کہ وہ نیچے آ رہا ہے اور میرے پاس اتر رہا ہے۔ جب میں نے خدا کو دیکھا تو میں بہت خوش ہوا اور راحت افروز ہوا۔ میں نے اپنے آپ کو کہا، اس وقت میں خدا سے بہتر رہنما کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ مجھے سمت بتائے۔ خدا میرا گھر ہے، خدا جہاں رہے گا یہی میری منزل ہوگی۔ خدا مسکراتے ہوئے میرے قریب آیا۔ میں نے اس سے کہا، اے باپ، اگر تو ہمیشہ کی زندگی میں نہ ہوتا تو کوئی کسی کے لیے گیت گاتا اور نہ کوئی راگ ہوتا اور نہ ہی کوئی موسیقی ہوتی۔ کسی تخلیق کی کوئی منزل نہیں ہوگی، زندگی نہیں ہوگی اور محبت حقیقت نہیں ہوگی، بلکہ اندھیرے ابدیت میں غائب ہو جائے گی۔ تم وہ ہو جس نے محبت کو جنم دیا۔ تیری محبت کی وجہ سے زندگی شروع ہوئی۔ جس دنیا سے میں آیا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ خدا تو محبت ہے، لیکن یہ ناممکن اظہار ہے۔ جہاں محبت صوفیانہ ہو جاتی ہے اور اپنے حواس کھو دیتی ہے، وہاں تیرے قدموں کے نشانات شروع ہو جاتے ہیں۔ جہاں محبت اپنا گھر ڈھونڈتی ہے، وہیں آغاز ہوتا ہے جہاں سے تو خدا بھی شروع ہوتا ہے۔ ان الفاظ نے خدا کو بہت خوش کیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اتنی محبت دیکھی۔ اس نے مجھ سے کہا، میں نے تمہیں اپنے بچپن میں حصہ بننے دیا۔ میں نے اس سے پہلے کسی مخلوق کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ کیا تجھے یاد ہے جب اندھیرے کی ابدیت میں کچھ بھی موجود نہیں تھا اور میں تیرے ساتھ چھپا چھپی کھیلتا تھا؟ میں چھپ گیا اور تمہیں مجھے ڈھونڈنا پڑا۔
میں نے یہ سب سے شاندار لمحات تمہارے ساتھ شیئر کیے تھے۔ تم نے اسے کتاب جس کا نام ہے خدا، آسمانی مخلوق اور ابلیس کے ساتھ گفتگو میں لکھا ہے۔ تب میں تمہیں گہری نیند میں جانے دیتا ہوں، کیونکہ اس اندھیرے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ تمہیں ڈر تھا کہ تم پھر کبھی نہیں جاگو گے، لیکن میں نے اپنا وعدہ نبھایا۔ تم نے اس کا تذکرہ اپنی کتاب خدا، آسمانی مخلوق اور ابلیس کے ساتھ گفتگو میں بھی کیا۔ سچ میں نے اپنا وعدہ نبھایا، کیونکہ اگر میں وعدہ کروں گا تو میں اسے کبھی نہیں توڑوں گا۔ تمہیں یاد ہے کہ ایک دن میں نے آ کر تمہیں جگایا تھا؟ کیا تمہیں یاد ہے میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں بہت سی جنتیں اور مخلوقات دکھائیں؟ میں نے اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر جواب دیا، ہاں اے سچے والدین، مجھے سب کچھ یاد ہے، میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں نے تیرے ساتھ جتنے بھی سفر کیے وہ میری سانس، میرے دل اور میری روح میں ہیں، میں انہیں کیسے بھول سکتا ہوں؟ جیسے ہی میں تیرے ساتھ ان سفروں کے بارے میں سوچتا ہوں، میں بے خواب راتیں گزارتا ہوں، اس دنیا میں بہت سے آنسو بہاتا ہوں جہاں سے میں آیا ہوں۔ خدا نے فرمایا کہ پھر تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے ان مخلوقات کو اپنے بعد پیدا کیا ہے۔ میں نے کہا، ہاں اے میرے آسمانی باپ، مجھے یاد ہے۔ خدا نے کہا، کیا تمہیں یہ بھی یاد ہے کہ تو نے ان کو حقیقت میں لانے سے پہلے ان کے چہروں پر پاؤں رکھ دیا تھا؟ میں نے جواب دیا، ہاں اے خدا مجھے یاد ہے۔ اس وقت میں ڈر گیا تھا، کیونکہ جب بھی میں ان کے چہروں پر پاؤں رکھتا تھا میں نے کہا، اے خدا وہ سب تیری طرح لگتے تھے۔ تو نے مجھ سے کہا، اس درخت کے تنے پر چڑھتے رہو، یہ بھی مکمل درخت نہیں تھا۔ چنانچہ میں ان کے چہروں پر آہستہ آہستہ ایک کے بعد دوسرا پاؤں رکھتا ہوا چڑھ گیا۔ مجموعی طور پر وہ 19 تھے۔ خدا نے کہا، کیا تمہیں یہ بھی یاد ہے کہ تم نے مجھے اس وقت سنہری آگ کی روشنی میں دیکھا تھا؟ میں نے روتے ہوئے جواب دیا، ہاں اے آسمانی والدین، مجھے یاد ہے۔ تب خدا نے کہا، کیا تمہیں یاد ہے اس وقت میری کوئی شکل نہیں تھی؟ میں نے جواب دیا، ہاں اے آسمانی والدین، مجھے بہت زیادہ رونا آیا، کیونکہ خدا نے مجھے اپنی مہربانی اور محبت کی یاد دلائی جو اس نے میرے لیے ہمیشہ کی زندگی میں رکھی ہے۔ میں نے روتے ہوئے جواب دیا، ہاں آسمانی والدین، مجھے یاد ہے کہ اس وقت تمہاری کوئی شکل نہیں تھی، تم بے شکل سنہری آگ میں نمودار ہوئے۔ خدا نے پھر کہا، پھر تمہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تم میرے پیچھے گئے تھے۔ میں نے کہا، ہاں آسمانی والدین، پھر تمہیں یہ بھی یاد ہے کہ اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے کس سمت اڑنا ہے، خدا جانتا تھا۔ میں پھر رونے لگا اور بولا، ہاں آسمانی والدین، میں جانتا ہوں۔ خدا نے کہا، میں نے بہت سے آنسو بہائے اور جب تم میرے پیچھے آئے میرے آنسو تم پر گرے، تم آنسوؤں کے ساتھ ہی بہہ گئے۔ لفظی طور پر کیا تمہیں وہ یاد ہے؟ میں نے کہا، ہاں اے آسمانی والدین۔ اور خدا نے کہا، اب تم اس جنت کے ابدی حسن میں اس کے بے شمار رنگوں کے ساتھ اڑ رہے ہو، اور تم نہیں جانتے کہ کس طرف جانا ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں اے باپ، تم ٹھیک کہتے ہو، مجھے ہر سمت میں بہت خوشی ہے۔ خدا نے کہا، پھر تم کو یاد رکھنا چاہیے جب میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کس سمت میں اڑنا چاہیے، کیونکہ اس وقت میری کوئی منزل نہیں تھی، ہر سمت صرف اندھیرا ابدیت کا انتظار تھا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ میں آفاقی شعور تھا، لیکن میں لاشعوری کے مرحلے میں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اپنے پیاروں کو کیسے بنایا جائے، میں کچھ بھی تخلیق کرنے کا طریقہ نہیں جانتا تھا، نہ کوئی مقصد تھا، نہ کوئی منزل، نہ کوئی تصور تھا، نہ کوئی حقیقت۔ کیا تمہیں وہ یاد ہے؟ مجھے اور بھی رونا آیا۔ خدا نے پوچھا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم میرے ساتھ تھے؟ میں نے کہا، ہاں آسمانی والدین، مجھے سب کچھ ایسے یاد ہے جیسے اب ہو رہا ہے۔ خدا نے جواب دیا، تم نے دیکھا جب تم
اب اس ابدی آسمان پر پرواز کر رہے ہو، تمہیں تمام خوشی اور مسرت کا تجربہ ہوگا۔ تمہاری آنکھیں نہیں جانتی کہ کس طرف دیکھنا ہے، اور تمہیں نہیں معلوم کہ کس طرف اڑنا ہے، کیونکہ ہر جگہ ایک انوکھا حسن ہے۔ تب میرے پاس کوئی سمت، کوئی تصور اور کوئی حقیقت نہیں تھی، لیکن تمہارے اور میرے درمیان ایک کہانی چھپی ہے۔ کیا تمہیں وہ یاد ہے؟ اس کے بارے میں سوچو۔ جب تم بچے تھے، اس وقت تم نے مجھ سے پوچھا کہ تم مجھ سے کیسے مل سکتے ہو۔ میں نے تمہیں یہ دعا کرنا سکھایا جو درج ذیل ہے: اے خدا، میرے دل میں اپنی محبت بسا دے۔ کیا تمہیں یہ یاد ہے؟ میں نے جواب دیا: ہاں اے آسمانی والدین، وہ وقت جب میں زمین پر پیدا ہوا تھا، میری زندگی کا ایک تکلیف دہ اور تاریک وقت تھا۔ میں بہت غریب تھا اور میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ یہ گرمی کا 49 ڈگری درجہ حرارت تھا، یہاں تک کہ سڑک کی سطح پگھل گئی اور میرے پاؤں جل رہے تھے۔ جب میں اس پر چلتا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ کہاں نہانا ہے۔ کبھی کبھی مجھے پانی لینے کے لیے لمبی لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ زندگی بہت اداس تھی۔ خدا نے جواب دیا: ہاں، تیرے بچپن میں تیری زندگی بہت غریب اور تکلیف دہ تھی۔ اس وقت جب تو نے مجھ سے بات کرنا شروع کی، مجھ سے تمہاری گفتگو اور میری منشا کے لیے تمہارے اعمال نے ان تمام سالوں میں 3 پھول اگنے دیے۔ وقت گزرتا گیا اور تم بڑے ہو گئے۔ جب تو نے اپنا بچپن مجھے دیا تو پہلا پھول کھلا۔ تم نے میری منشا کے لیے اپنے سفر کو جاری رکھا، کیونکہ تم نے مجھ سے محبت کی تھی۔ تم نہیں جانتے تھے کہ کہاں جانا ہے۔ یہ بہت تکلیف دہ تھا۔ میں تمہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ یہ نہایت ٹوٹے دل کا سفر تھا، لیکن تم مجھ سے شکایت کیے بغیر چلے گئے۔ میں نے دیکھا کہ اس دوران تم اکثر اپنا درد چھپاتے رہتے تھے۔ ہرگز نہیں، تم مجھے بتانا چاہتے تھے کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ سال اداسی سے بھرے تھے۔ تم مجھ سے کچھ کہے بغیر چلے گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب دوسرا پھول کھل اٹھا۔ تمہارے بچپن نے پہلا پھول کھلایا، دوسرا پھول کھلا جب تم ایک خوبصورت جوان بن گئے۔ تم اپنی جوانی میں کسی اور دنیاوی چیز کی تمنا کر سکتے تھے، لیکن تم نے یہ وقت میری محبت کے لیے اور میری اولاد کو گھر واپس لانے کی میری وصیت کو پورا کرنے کے لیے دیا۔ تب تک تیری طرف سے 2 پھول کھل چکے تھے۔ تم بوڑھے ہو گئے، لیکن تم نے اس راہ کو آج تک نہیں چھوڑا کہ آخرکار محبت کا راگ پورا کر سکو۔ یہ عمل تیسرا پھول اگنے دیتا ہے۔ تم نے مجھے اپنی زندگی میں 3 پھول پیش کیے، اور اب ایک بوڑھے شخص کے طور پر زمین پر تمہارا وقت قریب آ رہا ہے۔ کوئی بھی ظاہری تخلیق میں ہمیشہ زندہ نہیں رہتا۔ ایک دن جب تم ہمیشہ کی زندگی میں آؤ گے، تمہیں یہ 3 پھول نظر آئیں گے۔ میں نے جواب دیا: ہاں اے آسمانی والدین، تم ٹھیک کہتے ہو۔ خدا نے کہا: میں نے یہ 3 پھول اس جنت میں لگائے ہیں۔ بچپن سے لے کے آج تک ایک بوڑھے آدمی کے طور پر تم نے ہر کراس کو کندھا دیا، ہر تاریک دور کو عبور کیا۔ میں نے تمہیں دیکھا اور تمہاری بات سنی۔ اب تم روحانی راستے پر پختہ ہو چکے ہو اور عقل مند ہو گئے ہو۔ اب میں کہتا ہوں کہ تم زمین پر اور دیگر تخلیقات میں میرے پیاروں کے لیے ایک میرا محبت نامہ لکھتے ہو۔ دیکھو تخلیق اس ابدی جنت میں کیسے کھلتی اور پھلتی پھولتی ہے، یہاں تک کہ ستارے بھی اس میں رہ سکتے ہیں، اور یہاں ہر پھول کا الگ رنگ ہے، جیسا کہ تم دیکھ سکتے ہو۔ یہ جنت ان پھولوں سے بھری ہوئی ہے، اور ان میں سے ہر ایک پھول اتنا بڑا ہے کہ اس میں ایک اور دنیا موجود ہے۔ وہ بہت رنگین ہے، اور کوئی 2 رنگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ میں نے کہا: ہاں آسمانی والدین۔ خدا نے کہا: تیرا سفر ایک پھول سے شروع ہوا۔ جب تم بڑے ہو رہے تھے تو تم نے مجھے 2 پھول دیے، اور ایک بوڑھے شخص کے طور پر تم نے مجھے تیسرا پھول دیا۔ تمہارا گلدستہ 3 پھولوں پر مشتمل تھا، لیکن میں نے تمہیں واپس کیا دیا؟ لاتعداد پھولوں کے ساتھ
ایک ابدی جنت۔ اس سے ابدی زندگی میں تم جو بھی سفر کرتے ہو وہ تمہارا ہے۔ میں تمہیں اپنے دل سے پکارتا ہوں، اور یہ محبت کا سب سے اعلیٰ اظہار ہے جو میں نے اپنی کسی تخلیق سے کیا ہے۔ تم ابدی زندگی کے شہنشاہ ہو۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد خدا نے کہا، تم نے مجھے 3 پھول پیش کیے اور اس طرح تم بوڑھے ہو گئے۔ اس کی وجہ سے میں تمہارے سامنے جھکا ہوں۔ ان 3 پھولوں کے بغیر زمین پر مملکت خداداد قائم نہیں ہو سکتی۔ پھولوں کا سمندر جو تم آج اس جنت پر دیکھ رہے ہو، وہ صرف اس لیے پھل پھول سکتا ہے کہ وہ سب تمہارے پھولوں کے بیجوں کی شاخیں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ خدا بہت رو رہا ہے۔ وہ میرے پاس آیا اور میں نے سوچا کہ وہ مجھے اپنی باہوں میں لے لے گا۔ اس کے بجائے اس نے گھٹنے ٹیک دیے اور اس کے آنسو میرے پاؤں پر گرے۔ میں نے اپنے پاؤں پیچھے ہٹائے، خدا کے حضور سجدہ کیا اور اس کا چہرہ اپنے سر پر رکھا۔ خدا نے کہا، ہماری محبت کی کہانی ابدی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اور ہر وہ متلاشی جو ہماری محبت کی کہانی کو چیلنج کرتا ہے، یہ بھی تجربہ کرے گا کہ محبت کی ہوا کہاں سے آتی ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ ہماری محبت کو چیلنج کرنے والا متلاشی ابدی زندگی کے بہت سے دریچے بھی کھولے گا اور محبت کے بہت سے رازوں کو جان لے گا۔ وہ بھی ترقی کرے گا۔ تمہارے اور میرے درمیان کی کہانی ہمیشہ یہ واضح کرے گی کہ میں نے ہر مخلوق کو ان کی اپنی دنیا میں، ان کی تخلیق میں مملکت خداداد قائم کرنے کا کام دیا ہے۔ دوسرے اب بھی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی کہانی انسانیت سے ملتی جلتی ہے، لیکن زاہد، تیرے ساتھ میں نے اپنی محبت کا سفر مکمل کر لیا ہے۔ اب سے انسانیت مختلف ہوگی۔ انسانیت وہ بیج ہوگا جو باقی تمام تخلیقات میں بویا جائے گا، جہاں میری محبت کا اظہار ہونا ہے۔ لیکن تم ہمیشہ اور ہمیشہ میرے ہی رہو گے۔ میں ہمیشہ خاموش لمحوں میں تمہیں اپنے دل اور روح میں یاد کرتا ہوں۔ تب میں ہمیشہ محسوس کرتا ہوں کہ تیرے بغیر یہ ابدی تخلیق ادھوری ہوگی۔ لہٰذا یہ روحانی جنت ایسی ہے جس سے کوئی روشنی کی رفتار سے بھی نہیں گزر سکتا۔ لیکن اس جنت سے میں نے تمہارے لیے بے شمار جنتیں بنائی ہیں۔ میں اپنے ہر بچے کے لیے ایک ستارہ اور ایک جنت بنا سکتا ہوں، اور ابدی زندگی میں سب سے امیر خدا ہوں۔ میں ابدی زندگی میں سب سے امیر خدا ہوں۔ ایسا کچھ بھی نہیں جو میں انہیں نہیں دے سکتا، کیونکہ میں نے اس تخلیق کو ہر ایک کو خوشی اور مسرت دینے کے لیے بنایا ہے۔ لیکن وہ اپنا گھر بھول چکے ہیں، وہ اپنے خالق کو بھول چکے ہیں۔ اس پیغام کو انسانیت، فرشتوں اور دیگر مخلوقات تک پہنچاؤ۔ محبت اپنے خالق کے بغیر اپنا گھر کبھی نہیں پا سکتی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس وقت کیا کہوں۔ میرا دل ٹوٹ گیا اور آنسو میری آنکھوں سے بارش کی طرح برسنے لگے۔ پھر میں نے کہا، اے آسمانی والدین، اگرچہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے بہت طاقت محسوس ہوتی ہے۔ جب تم مجھے کوئی کام دیتے ہو تو میں اپنے اندر اتنی ہمت اور بہادری محسوس کرتا ہوں۔ اسی طرح کے لمحات میں تمہارے آئیڈل کو پورا کرنے کے لیے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں۔ خدا نے جواب دیا، میں جانتا ہوں، اس لیے میں تمہیں اپنا دل کہتا ہوں۔ اس کے بعد آسمانی والدین نے مجھے گلے لگایا اور بہت پیار کا اظہار کیا۔ پھر اس نے مجھے الوداع کہا اور اس رنگین آسمان سے غائب ہو گیا۔ ہر طرف خدا کی خوشبو تھی۔ تمام ابدی زندگی میں کسی بھی خوشبو کا موازنہ ہمارے آسمانی والدین کی خوشبو سے نہیں کیا جا سکتا۔ میں یہ بتانا بھول گیا کہ آسمانی والدین نے الوداع کہنے سے پہلے مجھ سے کیا کہا۔ اس نے کہا، میں نے جو پیار تمہیں دیا ہے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تم ہمیشہ مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ تم ان گنت جنتوں میں اڑ جاؤ گے جہاں تمہیں خوبصورتی اور محبت ملے گی، لیکن میری محبت تمہارے اور میرے درمیان محبت کی کہانی کو مکمل کرتی ہے۔ تمہیں ہمیشہ یاد رہے گا کہ میری محبت کبھی کسی اور کی محبت سے بدل نہیں سکتی۔
کوئی بھی تم سے اس طرح پیار نہیں کر سکتا جس طرح میں کرتا ہوں۔ میری ابدی محبت کے بغیر کوئی بھی وجود اور کوئی مخلوق اپنا حقیقی گھر نہیں پا سکتی۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ انسانی محبت افقی ہے۔ The human love is horizontal۔ انسانی محبت افقی ہے۔ میں اپنے مشاہدات سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے ساتھی، اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں وغیرہ سے محبت کرتے ہو۔ ہمیں اپنے کام یا اپنے کیریئر اور سیاست سے بھی محبت ہے۔ شہرت اور خوش قسمتی بھی ہماری نظر میں کوشش کرنے کے لائق ہے۔ ہمیں اقتدار حاصل کرنا یا جائیداد اور زمین حاصل کرنا پسند ہے۔ ہمیں بہت باشعور بننا چاہتے ہیں۔ ہم بہت باشعور بننا چاہتے ہیں اور اسی طرح آگے۔ انسانی تاریخ کے آغاز سے لوگوں نے ان تمام کنجیوں کو فرضی خوشی کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن کیا انہیں واقعی وہ چیز مل گئی جس کی وہ تلاش کر رہے تھے؟ کیا انہیں واقعی اطمینان، روشن خیالی اور روحانی خوشی ملی؟ نہیں، وہ نہیں ملی، یہاں تک کہ انہوں نے سب کچھ کرنے کی کوشش کی۔ آخر میں وہ مایوس بھی ہوئے، پریشان بھی۔ ان کی امیدیں ادھوری رہ گئیں۔ جب وہ اپنی دنیاوی کامیابیوں کی چوٹی پر پہنچے تو پھر انہیں اس زمین کو چھوڑنا پڑا۔ انہوں نے اس زندگی کو چھوڑ دیا جس میں انہوں نے اپنا سب کچھ لگا دیا۔ ہم اسے افقی محبت کہتے ہیں، لیکن مذہبی محبت بھی ہے جو لوگ صرف اپنے نجات دہندہ کے لیے ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انبیاء اور نجات دہندگان واقعی یہی چاہتے تھے؟ کیا وہ اپنے آپ کو خدا کے آگے مقام پر دھکیلنا چاہتے تھے اور لوگوں کی محبت میں شریک بننا چاہتے تھے تاکہ انسانیت انہیں بھول نہ جائے؟ ہاں، بدقسمتی سے یہ بہت سچ ہے۔ بالکل یہی انبیاء اور نجات دہندگان چاہتے تھے۔ نیز عیسیٰ اور محمد مرکز کے طور پر رہنا چاہتے تھے۔ لہٰذا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خدا نہیں آیا، لیکن محمد کو ایک رسول کے طور پر یاد کیا گیا تھا، جن کے نتائج برآمد ہوئے۔ اگر آپ خدا کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے محمد کی پیروی کرنی ہوگی۔ اگر کوئی خدا کا فرما بردار بننا چاہتا ہے تو اسے محمد کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف خدا کا فرما بردار ہونا کافی نہیں ہے۔ اہل ایمان نے انبیاء کو خدا کے برابر رکھا۔ عیسیٰ بہت آگے چلا گیا۔ اس نے نبیوں کے بارے میں خبردار کیا، یہاں تک کہ جب روشنی مشرق سے مغرب کی طرف بھٹکتی ہے، کسی کو صرف عیسیٰ کے واپس آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ انبیاء نے ابدی زندگی میں اعتراف کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مرکز میں رکھا۔ خدا ان سے ناراض تھا۔ خدا ناراض کیوں ہوا؟ انہوں نے اس طرح انسانیت کو براہ راست خدا کے پاس آنے سے روک دیا۔ لہٰذا ہم اسلام میں مثال کے طور پر سن سکتے ہیں، محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یا وہ آخری نبی ہیں، یا قرآن آخری وحی ہے۔ محمد نے اس طرح انسانوں کی روحانی نشوونما کو مزید روک دیا ہے۔ نہ اس نے کوئی جگہ چھوڑی اور نہ ہی اس نے بنی نوع انسان کے لیے خدا سے ملنے کی بنیاد رکھی۔ صوفیہ نے انفرادی کوشش کی اور خدا سے ملاقات کی، تاہم وہ قرآن میں کچھ بھی تبدیل نہیں کر سکے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ محمد کے ساتھ کچھ غلط ہے، ورنہ یہ ان کی زندگی کا آخری دن ہوتا۔ بہت سے جنہوں نے بہرحال کوشش کی وہ مارے گئے۔ باقی سب کو خاموش رہنا پڑا تاکہ ان کا بھی ایسا ہی انجام نہ ہو۔ جنتوں نے کہا کہ محمد کے اس مجرمانہ فعل کی وجہ سے اسلام میں 12,000 پیغمبر مارے گئے۔ عیسائیت میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ عیسائیت اور اسلام اہم کھلاڑی ہیں۔ وہ قابیل اور حابیل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ قابیل اور حابیل کے درمیان لڑائی ہزاروں سال پہلے آدم کے خاندان میں شروع ہوئی تھی۔ آج یہ عالمی سطح پر پھیل چکا ہے۔ اسلام کے اس کائن ٹائپ مذہب کے پیروکار مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو مسخر کرنا چاہتے ہیں اور انہیں
اور باقی دنیا کو مٹانے سے نہیں ڈرتے۔ اسلام دنیا پر غلبہ پانے والا واحد مذہب بننا چاہتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شریعت اللہ کی طرف سے آئی ہے اور اسی لیے اسے خدا کے قانون کے طور پر انسانی زندگی میں نافذ کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف جمہوریت خالص زہر ہے، کیونکہ یہ انسان کی بنائی ہوئی تعمیر ہے جو غلطیوں سے پھٹ رہی ہے۔ یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے۔ دوسری طرف عیسائی عیسیٰ کے ساتھ اس سے بھی بدتر چمٹے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ وہ انسانی شکل میں خدا ہے، وہ اسے خدا کا مقام دیتے ہیں۔ کوئی بھی خدا کے پاس نہیں آ سکتا سوائے عیسیٰ کے ذریعے، وہ واحد راستہ ہے۔ عیسائیوں کی اکثریت کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ خدا ہے اور باقی مانتے ہیں کہ عیسیٰ کے بغیر کوئی خدا سے نہیں مل سکتا۔ ایک حیرت انگیز الجھن، لیکن آخر میں انبیاء اپنے مشاہدات کے ذریعے اپنا ذہن بدل دیتے ہیں۔ جب وہ موت کے قریب ہوتے ہیں تو اپنے عہدے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جیسے بائبل کے اس باب میں لکھا ہے، میتھیو باب 7 آیت 22 اور 23۔ اس دن بہت سے لوگ مجھ سے کہیں گے، خداوند خداوند، پھر میں صاف کہہ دوں گا، میں تمہیں کبھی نہیں جانتا تھا، مجھ سے دور ہو جاؤ اے ظالموں۔ اسلام میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ خدا یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت بھیجتا ہے کیونکہ وہ اپنے انبیاء کو خدا کی محبت دیتے ہیں۔ مسلمان 1500 سال سے محمد کے ساتھ گھوم رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مذاہب لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے، لیکن مدد توقع سے بہت کم تھی، کیونکہ مذاہب انہیں صرف اندھے عقیدے کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ لوگوں کو خود نبی بننے اور خدا کے ساتھ آسمانی تعلق میں داخل ہونے کے موقع سے محروم کر دیتے ہیں۔ مذہب مومنوں کو اس جھوٹی امید پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کا نبی، ان کا نجات دہندہ انہیں بچائے گا۔ انہیں بس انتظار کرنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے اور اچھے کام کرنے چاہیے، یہ کافی ہوگا۔ چنانچہ تاریخ آگے بڑھی اور اسی طرح قابیل اور حابیل کی کہانی بھی۔ اب میں آ گیا۔ میرے دل میں یہ پہلی فکر تھی کہ انسانیت میرے ذریعے خدا کی آواز کو جان لے، نہ میری آواز اور نہ ہی وہ چیزیں جو لوگ سننا پسند کرتے ہیں۔ میں وہ سب نہیں کہنا چاہتا اور نہ کہوں گا جو کہ لوگوں کو خوش کرتا ہے، اور یہ بھی کہ میں معاشرے کے ساتھ سمجھوتا نہیں کروں گا، صرف اس سے بچنے کے لیے کہ وہ مجھے روکیں، ستائیں یا مار دیں۔ یہ بات میرے دماغ میں نہیں تھی، یہ میری فکر تھی کہ خدا کی آواز سنی جائے۔ حالانکہ خدا نے مجھے بتایا کہ میں ایک طرف زمین کے لیے ازلی مسیحا ہوں، ظاہری مخلوقات کے لیے اور ابدی باطنی زندگی کے لیے، بلکہ خدا کا دل بھی ہوں۔ میں نے بار بار اس پر زور نہیں دیا اور اسے پیش منظر میں رکھا۔ میں لوگوں کے لیے خدا کے ساتھ اپنے تجربات اور مشاہدات کرنے کے لیے کافی جگہ چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس مقصد کو میں نے پہلے دن سے فالو کیا۔ آج بھی ایک بوڑھے شخص کے طور پر میں اسی مقصد پر قائم ہوں۔ اگر اس دنیا کو متحرک کیا جا سکتا ہے اور ایک عالمی خاندان میں متحد کیا جا سکتا ہے تو صرف ایک طاقت ہوگی اور وہ ہے خدا۔ گزشتہ رات میں روحانی دنیا میں سفر کر رہا تھا۔ آسمانی باپ نے مجھ سے کہا، یہ میری خواہش تھی پوری انسانی تخلیق میں کہ نبی میری آواز بنی نوع انسان تک پہنچائیں اور اپنے مشاہدات اور روحانی سفر اور تجربات اپنے ساتھیوں کے ساتھ شیئر کریں۔ انبیاء کو بہت سی باتیں معلوم تھیں، یسوع اور محمد نمایاں تھے، وہ بہت کچھ جانتے تھے اور شیئر نہیں کرتے تھے۔ انسانیت آج بھی روحانی اندھے پن اور جہالت میں زندگی بسر کر رہی ہے، اور 2100 سال سے اور 1500 سال سے ان دونوں انبیاء کی صورت میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آسمانی سچائی صرف اس لیے ظاہر نہیں ہوئی کہ عیسیٰ اور محمد نے سوچا کہ انسانیت اسے سمجھ نہیں پائے گی۔ یہ خیالات ان کے تنگ ذہن اور ان کے محدود نقطۂ نظر کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔ وہ غلط تھے، کیونکہ بعد میں نسلیں سچائی کی پیروی کرتیں
اور خدا کے ساتھ زندہ تعلق رکھتی تھیں۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے بعد اتنے انبیاء آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی قدر کھونے سے ڈرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ پھر وہ عام انبیاء کے برابر ہو جائیں گے، لیکن ان کے ذریعے انہوں نے انسانیت کو خدا تک پہنچنے کا اپنا راستہ تلاش کرنے سے روک دیا۔ مجھے مخاطب کرتے ہوئے خدا نے کل کہا، میرے بیٹے، میں تم سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ تم خطرناک نتائج سے قطع نظر میرے دل کی نمائندگی کیسے کرتے ہو۔ تم اپنے آپ کو کیسے بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو پس منظر میں رکھتے ہو، کوئی بھی شرط نہیں رکھتے اور مجھ سے کوئی توقعات نہیں رکھتے۔ ان سب کی وجہ سے میں تم پر اپنے سچے دل سے کہتا ہوں، اب سے حالات 180 ڈگری بدل جائیں گے۔ تم نے بنیاد رکھی اور 1000 سنہری پل بنیں گے۔ یہ میری شدید خواہش تھی کہ زمین انبیاء سے بھر جائے اور میرا نور میرے بیٹے اور بیٹیوں کو گھیر لے۔ میری منشا زمین پر پوری ہوگی، ایک نیا آسمان اور نئی زمین آئے گی۔ اس زمین پر ایک نئی نوع انسانی ہونی چاہیے جس کے دل میں میرے ساتھ گہرا جذباتی رشتہ ہو۔ یہ حقیقی نئی زمین ہے۔ ذات، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ اس زمین میں اور ابدی زندگی میں تم نے اپنے مقصد پورا کر دیا اور محبت میں کمال حاصل کیا۔ تمہاری زندگی میں بہت سے انبیاء ہوں گے جن کا میرے ساتھ زندہ تعلق ہے۔ ہمارے مشن میں اس وقت بہت سے مرد اور خواتین انبیاء ہیں جو خدا سے رابطہ کرتے ہیں۔ یقیناً وہ اپنی روحانی ترقی کے آغاز میں کھڑے ہیں۔ ان سب کو اب بھی اپنے کمال تک پہنچنے کے لیے تشکیل کے مرحلے سے ترقی کے مرحلے تک، تکمیل کے مرحلے تک پہنچنا ہے، بڑھنا ہے۔ لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے جس میں انسانیت خدا کے ساتھ زندہ تعلق رکھ سکتی ہے۔ مذہب کا وقت ختم ہو گیا، 21ویں صدی روحانیت اور خدا کی ہے۔